اب یقیناً ہر کچھ عرصے بعد سنتے ہوں گے کہ زمین کے نزدیک سے فلاں پتھر گزر رہا ہے۔ عموماً ایسے پتھر زمین سے لاکھوں کلومیٹر کی دوری سے گزرتے ہیں اور بیشتر کو مستری اور زحل اپنی جانب بھی کھینچ لیتے ہیں، جس وجہ سے ہماری زمین محفوظ رہتی ہے۔ لیکن ماضی میں بیسیوں بار زمین سے مختلف سائز کے شہابے ٹکرا چکے ہیں، بلکہ ماضی میں یہ ٹکراؤ اتنے بھیانک بھی رہے ہیں کہ زمین سے 75 سے 85% تک کی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ آخری بار ایسا واقعہ 6.5 کروڑ سال قبل ہوا تھا، جب آسمان دنیا سے ایک ایسا ہی پتھر آفت بن کر نازل ہوا جس نے سیارہ زمین پر زندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس واقعے کے زخم آج بھی زمین کے سینے پر نقش ہیں۔ یہ ایک ایسا اندوہناک واقعہ تھا جس کی سنگینی سمجھنے کے لیے ہمیں 6.5 کروڑ سال ماضی کا دریچہ کھٹکھٹانا پڑے گا اور تصور کرنا پڑے گا کہ جیسے ہم وہاں موجود ہوں۔ ہم دل تھام کر 6.5 کروڑ سال ماضی کی دہلیز کراس کرتے ہوئے اس عہد میں داخل ہو چکے ہیں جسے میسوزوئک ایرا کہا جاتا ہے۔ یہ میسوزوئک ایرا کا آخری دن ہے۔ ہم اپنے آس پاس ڈائناسور سمیت دیگر جانوروں کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ انتہائی پرسکون انداز میں چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا جو دن کی روشنی میں بھی سورج سے کئی گنا تیز چمک رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب ستارہ کچھ لمحے بعد زمین کی جانب بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ کچھ لمحے روئے زمین پر کسی مخلوق کو علم نہیں تھا کہ یہ چمکتا ستارہ دراصل زمین سے زندگی کی رنگینیاں چھیننے آ رہا ہے۔ یہ 12 کلومیٹر وسیع ایک پتھر تھا جو تقریباً 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب جا رہا تھا۔ آج تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ پتھر شمالی امریکہ میں ایک سمندری مقام پر گرا جہاں آج کل میکسیکو کا چکشلپ نامی گاؤں آباد ہے۔ ایٹم بم سے 1 ارب گنا زیادہ شدت کے اس ٹکراؤ نے زمین پہ زندگی کے مستقبل کی سمت ہی بدل کے رکھ دی۔ اس کے ٹکرانے سے اتنی شدید شاک ویوز اور گرمائش پیدا ہوئی کہ اگلے ہی سیکنڈ میں آس پاس کے سینکڑوں کلومیٹر تک کے علاقے میں ہر شے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس ٹکراؤ سے اٹھنے والے ملبے نے دور دور تک علاقوں میں آگ کے پتھروں کی بارش برسائی۔ کچھ راکھ خلا میں اڑ کر زمین کے گرد غلاف کی شکل میں پھیل گئی جس نے زمین پر سورج کی روشنی بلاک کر دی۔ ٹکراؤ کے فوراً بعد زمین پہ 11 ریکٹر اسکیل کی شدت کا ہولناک زلزلہ آیا اور سونامی کی 2 ہیکل لہریں اٹھ کر ساحلوں کی جانب بڑھیں۔ یوں سونامی کی وجہ سے خشکی پہ موجود ایک بڑی آبادی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ زمین کی فضا میں کھربوں ٹن زہریلی گیسوں کے اخراج کا تھا۔ سمندر میں شہابیہ جس مقام پہ ٹکرایا وہاں معدنی چٹانیں موجود تھیں، جس وجہ سے فضا میں کھربوں ٹن سلفر، کاربن ڈائی آکسائیڈ، کاربن مونو ڈائی آکسائیڈ اور میتھین گیس پھیلنا شروع ہو گئی۔ چونکہ یہ گیسز جانداروں کے لیے زہر قاتل ہیں، لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ شہابیہ عین اسی مقام پہ ٹکرایا جہاں اسے ٹکرانا چاہیے تھا۔ اگر کہیں اور ٹکراتا تو شاید اتنے بھیانک نتائج سامنے نہ آتے۔ 45 منٹ کے بعد گیسز کے اس طوفان نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹکراؤ سے دور کے علاقوں یعنی ایشیا، افریقہ، یورپ وغیرہ میں موجود جانداروں کی موت انہی زہریلی گیسز کی وجہ سے ہوئی۔ اڑنے والی راکھ نے ویسے ہی سورج کی کرنوں کی زمین کی سطح تک رسائی بند کر دی تھی، لہٰذا زمین تاریکی میں ڈوب گئی۔ پودے خوراک نہ بنا پائے اور مرنا شروع ہو گئے۔ سمندروں میں ایلگی کے ختم ہونے سے سمندری فوڈ چین بری طرح متاثر ہوئی۔ خشکی پہ 25 کلو سے زیادہ کا کوئی جاندار نہ بچ پایا اور تقریباً تمام بڑے جانور ٹھنڈ، بھوک اور دم گھٹنے کے باعث مر گئے۔ صرف کیڑے مکوڑے، چھوٹے جاندار اور پرندے ہی بچ سکے کیونکہ کیڑے مکوڑے مرے ہوئے پودے کھا کر، جبکہ چھوٹے جاندار اور پرندے ان کیڑے مکوڑوں کو کھا کر زندہ رہے۔
سورج کی روشنی کے ساتھ گرمائش بھی رک چکی تھی، لہٰذا زمین شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس دوران کیڑے مکوڑوں اور چھوٹے جانداروں نے زیر زمین رہ کر جان بچائی۔ کافی عرصے بعد جب گرد کے بادل چھٹنا شروع ہوئے، سورج کی کرنوں کو زمین سے ٹکرانے کا موقع ملا تو زہریلی گیسز کی وجہ سے پوری زمین پہ تیزاب کی بارش ہوئی، جس کے باعث پوری زمین پہ زہریلے کیمیکلز پھیل گئے۔ اس واقعے میں صرف ڈائناسور ہی نہیں بلکہ زمین پہ بہت سی انواع کا خاتمہ ہوا۔ زندگی کے مستقبل کا رخ ہی بدل گیا۔ ڈائناسورز کی جگہ میملز نے طاقتور مخلوق کی جگہ لے لی اور 6 کروڑ سال سے اب تک میملز نے طاقتور مخلوق کا خطاب اپنے سر سجایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ڈائناسور 16 کروڑ سال سے طاقتور مخلوق چلی آ رہی تھی اور پورے روئے زمین اسی کی حکمرانی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا یا یہ پتھر کسی اور مقام پر گر جاتا تو آج آپ اور میں یہاں نہ ہوتے، بلکہ ڈائناسورز کی ہی بادشاہت چل رہی ہوتی۔ اس ہولناک واقعے میں زمین کی 75% مخلوق ہلاک ہو گئی تھی۔ زمین کی سلطنت کا تاج ڈائناسور سے چھن کر میملز تک پہنچ گیا، یعنی 6 کروڑ سال قبل زمین پہ زندگی نے دوبارہ پنپنا شروع کیا۔ زمین پہ آج بھی شہابیے گرتے رہتے ہیں جو عموماً چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں، مگر اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کے خاتمے کے لیے 12 کلومیٹر بڑا شہابیہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو یوں صرف 10 منٹ میں پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کے رہ گیا، اور صدیوں سے اس دنیا پر حکومت کرنے والی یہ مخلوق ڈائناسورز کا صرف 10 منٹ میں خاتمہ ہو گیا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔